اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پردیسی کی کہانی۔ پیارے ابا جان اور امی جان، مجھے آج ملک سے باہر 5 سال ہو گئے اور میں اگلے ماہ اپنے وطن واپسی کا ارادہ کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ویزا کے لیے جو قرض لیا تھا وہ ادا کر چکا ہوں اور کچھ اخراجات پچھلی چھٹی پر ہو گئے تھے، تحفے تحائف لینے میں اور کچھ دیگر اخراجات۔ اب میرے پاس کوئی بڑی رقم موجود نہیں، لیکن میری صحت ابھی ٹھیک ہے اور میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ پاکستان جا کر کوئی بھی اچھی نوکری کر سکوں اور گھر کے اخراجات چلا سکوں۔ یہ جگہ مجھے پسند نہیں ہے، میں اپنے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ کا پیارا بیٹا جمال۔ پیارے بیٹے جمال، تمہارا خط ملا اور ہمیں تمہاری چھٹی کے بارے میں پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ باقی تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ گھر کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے اور تم جانتے ہو برسات شروع ہونے والی ہے۔ یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ گھر چونکہ پرانی اینٹوں اور لکڑیوں سے بنا ہے، اس کی مرمت پر کافی خرچ آئے گا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ کنکریٹ اور سیمنٹ سے بنا ہوا گھر ہو تو بہت اچھا ہو۔ ایک اچھا اور نیا گھر وقت کی ضرورت ہے۔ تم جانتے ہو یہاں کے کیا حالات ہیں۔ اگر تم یہاں آ کر کام کرو گے تو اپنی محدود سی کمائی سے گھر کیسے بنا پاؤ گے؟ خیر، گھر کا ذکر تو ویسے ہی کر دیا، آگے جیسے تمہاری مرضی۔ تمہاری پیاری امی اور ابو۔ پیارے ابو جان، امی جان، میں حساب لگا رہا تھا، آج مجھے پردیس میں 10 سال ہو چکے ہیں۔ اب میں اکثر تھکا رہتا ہوں، گھر کی بہت یاد آتی ہے اور اس ریگستان میں کوئی ساتھی نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اگلے ماہ ملازمت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے گھر آ جاؤں۔ 10 سال کے عرصے میں الحمدللہ ہمارا پکا گھر بن چکا ہے اور ہمارے اوپر جو قرضے تھے وہ بھی میں اتار چکا ہوں۔ اب چاہتا ہوں کہ اپنے وطن آ کر رہنے لگ جاؤں۔ اب پہلے والی ہمت تو نہیں رہی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے ٹیکسی چلا کے گھر کا خرچ چلا لوں گا۔ اس ریگستان میں میرا جی بھر گیا ہے، اب اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا پیارا بیٹا جمال۔ پیارے بیٹے جمال، تمہارا خط ملا اور ہم پچھتا رہے ہیں اس وقت کو جب ہم نے تمہیں باہر جانے دیا۔ تم ہمارے لیے اپنے لڑکپن سے ہی کام کرنے لگ گئے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات کہنی تھی بیٹا، تمہاری بہنا زینب اب بڑی ہو گئی ہے، اس کی عمر 20 سے اوپر ہو گئی ہے۔ اس کی شادی کے لیے کچھ سوچا، کوئی بچت کر رکھی ہے؟ بیٹا، ہماری تو اب یہی خواہش ہے کہ زینب کی شادی ہو جائے اور ہم اطمینان سے مر سکیں۔ بیٹا ناراض مت ہونا، ہم تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ تمہاری پیاری امی اور ابو۔ پیارے ابو جان اور امی جان، آج مجھے پردیس میں 14 سال ہو گئے۔ یہاں کوئی اپنا نہیں ہے، دن رات گدھے کی طرح کام کر کے میں بیزار ہو چکا ہوں۔ کمہار کا گدھا جب دن بھر کام کرتا رہتا ہے تو رات کو گھر لا کر اس کا مالک اس کے آگے پٹھے ڈال دیتا ہے اور اسے پانی بھی پلاتا ہے، پر میرے لیے تو وہ بھی نہیں، کوئی نہیں کرتا۔ کھانا پینا بھی مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ بس اب میں ویزا ختم کروا کر واپس آنے کا سوچ رہا ہوں۔ پچھلے کچھ سالوں میں اللہ کی مدد سے ہم زندگی کی بیشتر آزمائشوں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ زینب بہنا کی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ اپنے گھر میں سکھی ہے۔ اس کے سسرال والوں کو خوش رہنے کے لیے میں اکثر تحفے تحائف بھی بھیج دیتا ہوں۔ اللہ کے کرم سے آپ لوگوں کو میں نے حج بھی کروا دیا اور کوئی قرضہ بھی باقی نہیں ہے۔ بس کچھ بیمار رہنے لگا ہوں، بی پی بڑھا ہوا ہے اور شوگر بھی ہو گئی ہے، لیکن جب گھر آؤں گا، گھر کے پرسکون ماحول میں رہوں گا اور گھر کا کھانا کھاؤں گا تو انشاءاللہ اچھا ہو جاؤں گا۔ اور ویسے بھی اگر یہاں مزید رہا تو میری تنخواہ تو دوائی دارو میں ہی چلی جائے گی، وہاں آ کر کسی حکیم سے سستی دوائی لے کر کام چلا لوں گا۔ اب بھی مجھ میں اتنی سخت ہے کہ کوئی ہلکا کام جیسے پرائیویٹ گاڑی چلانا کر لوں گا۔ آپ کا پیارا بیٹا جمال۔ پیارے بیٹے جمال، بیٹا ہم تمہارا خط پڑھ کر کافی دیر روتے رہے۔ اب تم پردیس مت رہنا، لیکن تمہاری بیوی زہرا نے کچھ کہنا تھا، اس کی بات بھی سن لو۔ پیارے جانو جمال، میں نے کبھی آپ کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا اور کسی چیز کے لیے کبھی ضد نہیں کی، لیکن اب مجبوری میں کچھ کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ کے بھائی جلال کی شادی کے بعد آپ کے والدین تو مکمل طور پر ہمیں بھول چکے ہیں۔
ان کا تمام تر پیار نئی نویلی دلہن کے لیے ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ آبائی گھر جلال کو دینے کا سوچ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آپ یہاں آ گئے اور مستقبل میں کبھی اس بات پر جھگڑا ہو گیا تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کہاں جائیں گے؟ اپنا گھر ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے سیمنٹ سریا کی قیمتیں کتنی ہیں؟ مزدوروں کی دہاڑی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہاں رہ کر ہم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکیں گے، لیکن میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ آپ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ آپ کی پیاری جان زہرا۔ پیاری شریک حیات زہرا، 19واں سال چل رہا ہے پردیس میں، اور 20واں بھی جلد ہی ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل سے ہمارا نیا علیحدہ گھر مکمل ہو چکا ہے، اور گھر میں آج کے دور کی تمام آسائشیں بھی لگ چکی ہیں۔ اب تمام قرضوں کے بوجھ سے کمر سیدھی ہو چکی ہے۔ اب میرے پاس ریٹائرمنٹ فنڈ کے سوا کچھ نہیں۔ میری نوکری کی مدت بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ اس ماہ کے اختتام پر کمپنی میرا ریٹائرمنٹ فنڈ، جو کہ 25,000 درہم ہے، جاری کر دے گی۔ اتنے لمبے عرصے اپنے گھر والوں سے دور رہنے کے بعد میں بھول ہی گیا ہوں کہ گھر میں رہنا کیسا ہوتا ہے۔ بہت سے عزیز دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اور بہت سو کی شکل تک مجھے بھول گئی ہے، لیکن میں مطمئن ہوں اللہ کا کرم ہے کہ میں گھر والوں کو اچھی زندگی مہیا کر سکا اور اپنوں کے کام آ سکا۔ اب بالوں میں چاندی اتر آئی ہے اور طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں رہتی۔ ہر ہفتہ ڈیڑھ بعد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اب میں واپس آ کر اپنوں میں رہوں گا، اپنی پیاری شریک حیات اور عزیز و جان بچوں کے سامنے۔ تمہارا شریک سفر جمال۔ پیارے جانو جمال، آپ کے آنے کا سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ چاہے پردیس میں کچھ لمبا قیام ہی ہو گیا، لیکن یہ اچھی خبر ہے۔ مجھے تو آپ کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن بڑا بیٹا احمد ہے نا، وہ ضد کر رہا ہے کہ یونیورسٹی آف لاہور میں ہی داخلہ لینا ہے۔ میرٹ تو اس کا بنا نہیں، مگر سیلف فنانس سے داخلہ مل ہی جائے گا۔ کہتا ہے جن کے ابو باہر ہوتے ہیں سب یونیورسٹی آف لاہور میں ہی داخلہ لیتے ہیں۔ پہلے سال 4 لاکھ فیس ہے، اور اگلے 3 سال میں ہر سال 3 لاکھ، اور ہم نے پتہ کروایا ہے تو یونیورسٹی والے انسٹالمنٹ میں فیس بھرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس ماہ کی 30 تک فیس کی پہلی قسط بھرنی پڑے گی۔ آپ کے جواب کی منتظر، آپ کی پیاری جان زہرا۔ جمال نے بیٹے کی پڑھائی کے لیے ساری رقم بھیج دی، بیٹی کی شادی کے لیے جہیز اور دیگر اخراجات بھیجے، مگر اب 27 سال ہو چکے تھے۔ وہ خود کو ایئرپورٹ کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ شوگر، بلڈ پریشر، السر، گردے و کمر کا درد اور جھریوں والا سیاہ چہرہ اس کی کمائی تھا۔ اسے اچانک اپنی جیب میں کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ ایک انکھلا خط تھا۔ گھر والوں کی طرف سے یہ آخری خط تھا، لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ جمال نے گھر والوں کا خط نہیں کھولا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔